أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی اور حکم دیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف کیجیے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، تو آئیں گے تیرے پاس پیدل چل کر اور کمزور سواریوں پر، یاتین من کل فج عمیق، دور دراز راستوں سے وہ پہنچیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنے فوائد کے لیے حاضر ہوں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اس لیے تاکہ ایام مقررہ میں ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، بس کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ اس میں سے مصیبت زدہ کو بھی اور محتاج کو بھی۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنے واجبات کو پورا کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ پھر طواف کریں اس امن والے گھر کا۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے انعامات کا تذکرہ فرمایا تھا، اور پھر ان کافروں کے لیے عذاب کی وعید سنائی تھی جو مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنائے کعبہ کا حکم اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو 3 طرح کے حکم اللہ تعالیٰ نے دیے، ان کا بیان۔ فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتلا دی، یا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ ظاہر کر دی۔ بیت اللہ کی تعمیر کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد بیت اللہ کی بنیادیں مٹ چکی تھیں، اور ظاہری طور پر بیت اللہ کے کوئی آثار موجود نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم بیت اللہ کو تعمیر کرو، اور اس تعمیر سے قبل اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو اس جگہ پر چھوڑاؤ۔ اور پھر جب بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تو اس وقت بیت اللہ کی بنیادیں ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے یا بتلائیں اللہ تعالیٰ نے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا چلائی جس سے وہ ریت گرد و غبار اڑ گیا، اور بیت اللہ کی وہ پرانی بنیادیں جن پر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وہ نظر آنے لگی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتلا دی، اور پھر حکم دیا کہ یہاں پر میرا گھر تعمیر کرو۔ پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور بیت اللہ کی جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط لگائی۔ پہلی شرط لگائی، اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جو سب سے پہلا حکم بیت اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ دیا کہ بیت اللہ بنا دیا ہے میرے لیے، گھر میرا بنا دیا میری عبادت کے لیے، اور اللہ تشرک بی شیئا، اب اس بیت اللہ میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ گویا بیت اللہ کے قیام کی پہلی جو وجہ یا پہلا مقصد ہے وہ عقیدہ توحید کا پرچار ہے، وہ شرک کی نفی ہے۔ تو پہلی شرط اللہ نے یہ لگائی کہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے اس گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی طواف کے لیے اور نماز کے لیے میرے اس گھر کو قائم صاف اور پاک رکھنا۔ قیام، رکوع اور سجدہ یہ تین نماز کے بڑے رکن ہیں، اس لیے ان تین ارکان کو بیان کیا تو مراد نماز ہے۔ نمازیوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک اور صاف رکھنا، دونوں طرح کی نجاست سے، ظاہری گندگی سے کہ یہاں کوڑا کرکٹ نہ ہو، اور باطنی گندگی سے کہ یہاں شرکیہ عقائد نہ ہو، شرک کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ہر مسجد کے لیے ضروری ہیں۔ بیت اللہ تو ام المساجد ہے، تمام مساجد کی اساس اور بنیاد ہے، اس لیے تمام مساجد کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں طرح کی گندگیوں سے وہ پاک ہوں، کوئی مشرک بھی وہاں پر نہ ہو اور وہاں پر ظاہری گندگی بھی نہ ہو، مسجد کی طہارت ہو، مسجد کی صفائی ہو، اور یہ حکم شرعی ہے۔ اس لیے مسجد کی صفائی جو ہے یہ ایک بہت بڑا عظیم کام ہے۔ اس میں جو ہے وہ انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کی صفائی جو بندہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، بڑی عبادت کی بات ہے۔ تو میں حکم دیا کہ میرے اس گھر کو صاف کرو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ نماز اور طواف دونوں کو ملا کر یہاں ذکر کیا، اس میں وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور فرمایا تیسری شرط وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلا، وَأَذِّنْ اعلان کر، بلا، آواز دے، فی الناس لوگوں کے لیے، بالحج حج کی۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے وہ متعجب ہوئے کہ یا اللہ یہاں اس جگہ پر ایک میں ہوں اور ایک میرا یہ بیٹا ہے جس نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، باقی دور دراز تک کوئی انسان نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی علاقہ نہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، تو میری آواز اس جنگل میں جو میں دوں گا وہ کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور لوگوں کو سنانا میرا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ کے حکم سے لوگوں کو لیے حج کی اذان دی، حج کا اعلان کیا، حج کی آواز دی۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آواز ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچا دی، ہر آدمی تک پہنچا دی، یہاں تک کہ وہ بچے جو دنیا میں ابھی تک نہیں آئے ان تک بھی وہ آواز پہنچ گئی، اور جس جس کی قسمت میں اللہ نے حج لکھا تو وہ اس نے اس آواز پر لبیک کہا اور وہ پھر وہ یہاں آئے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، یأتوک رجالا، لوگ پیدل بھی آئیں گے
وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ اس زمانے میں سواری کا ذریعہ صرف یہی اونٹ تھا اور یا پیدل تھا۔ پیدل حج بھی کرتے ہیں لوگ اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر وہ آتے تھے۔ دبلی اور پتلی اونٹنیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ ضامر اس کمزور اونٹنی کو کہتے ہیں جو بنیادی طور پر کمزور نہ ہو، لیکن بہت لمبا سفر کرنے کی وجہ سے اس میں کمزوری آ جائے، مطلب بہت دور دور سے لوگ اس پر بیٹھ کر جو ہے وہ بیت اللہ میں آئیں گے، حج کے لیے آئیں گے۔ من کل فج عمیق، دور دراز کے رستوں سے لوگ یہاں آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا انتظام کیا کہ وہ حج کی پکار ابراہیم علیہ السلام نے کی تو اس کے بعد لوگ وہاں پر آنا شروع ہو گئے، اور اتنی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ آج ہر مسلمان کی سب سے بنیادی خواہش یہ ہے کہ میں بیت اللہ کا حج کروں۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں، خرچ کر کے آتے ہیں، ہر طریقے سے وہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ایسی مقبولیت بخشی کہ دور دراز سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، ان لوگوں کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ یہ اپنے دینی اور دنیاوی منافع بھی حاصل کریں۔ دینی اور دنیاوی منافع کیا ہیں؟ یہاں آ کر ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے حالات جانیں گے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر اسی طرح یہاں تجارت بھی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل کر تجارت بھی کریں گے، بہت ساری راہیں کھلے گی۔ دینی منافع یہ ہے کہ لیشہدوا منافع لہم، آپس میں اخوت بھائی چارہ اور سب سے بڑھ کر حج کی جو ہے وہ عبادت کریں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور فرمایا کہ ایام مقررہ میں قربانی بھی کریں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ چوپائے وہ جانور جو ہم نے دیے، جو حلال جانور ہیں، پالتو جانور ہیں، گھر کے اندر پالے جاتے ہیں، وہی جانور قربانی کے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ قربانی بھی کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھائیں۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور ہر مصیبت زدہ کو کھلائیں، محتاج کو کھلائیں۔ فرمایا کہ یہاں آنے کا مقصد کہ یہ لوگ حج کریں اور جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تجربات ایک دوسرے کو بتائیں اور پھر قربانی کریں۔ پھر قربانی کرنے کے بعد چونکہ حج مکمل ہو جاتا ہے، ثم لیقضوا تفثهم، پھر آخر میں جو ہے وہ اپنا میل کچیل اتار دے، چونکہ احرام باندھنے کے بعد اب پابندی تھی، نہ کنگھی کر سکتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ پھر میل کچیل جمع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ قربانی کرنے کے بعد ثم لیقضوا تفثهم، پھر اپنا میل کچیل اتارے یعنی نہائے، ولیوفوا نذورهم، سارے واجبات پورے کرے، اور آخر میں ولیطوفوا بالبیت العتیق، اس امن والے گھر کا طواف کرے تو حج اس کا یوں مکمل ہو گیا۔